ہمارا آج کا عنوان ہے کہ دینی تعلیم کا گھٹتا ہوا رجحان اور اس کی اہمیت۔ اس عنوان کے لیے ہم بہت ہی بہترین مقرر جو کہ آج کے ہمارے مقرر خصوصی ہے، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا مفتی محمد محسن صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم اصحاب کہف اورنگ آباد کو دعوت دیں گے اس شعر کے ساتھ کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ جناب مفتی محسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون صدق الله العظيم۔ معزز قابل احترام میرے دینی بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں اور ان بیانات کو سننے والی پس پردہ خواتین، اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ بات شروع ہونے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ علم سے کیا مراد ہے۔ علم سے براہ راست ڈائریکٹ وہ علم مراد ہے جس کو دینی علم کہا جاتا ہے، جس کو دین و شریعت کا علم کہا جاتا ہے، جس علم کے ذریعے عقائد صحیح ہوتے ہیں، جس علم کے ذریعے سے انسان کے لیے شریعت اور احکام پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، جس علم پر آخرت میں نجات کا مدار ہے، علم سے وہ علم مراد ہے۔ وہ چیزیں جن کو دنیا کے اندر فنون کہا جاتا ہے، ہنر کہا جاتا ہے، ان پر بھی علم کا اطلاق ہو جاتا ہے، انہیں بھی علم کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ معلومات ہیں، اور عام اردو میں اسے بھی لوگ علم کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ معلومات ہیں۔ علم حقیقی وہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا مدار رکھا ہے۔ دنیاوی علم، دنیاوی معلومات یہ ایک ضرورت ہے، اس لیے ہمارے بیان میں علم سے مراد وہ علم ہے جو آخرت سے تعلق رکھتا ہے، جو شریعت پر عمل سے تعلق رکھتا ہے، جس کو دینی علم کہا جاتا ہے۔ یہ علم اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت جیسے رزاق ہے، اللہ رب العزت جیسے حکیم ہیں، دانا ہیں، حکمت والے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت علیم ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یہ علم اللہ کی صفت ہے۔ میں نے کہا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ کیوں؟ جتنے عقیدے ہیں، عبادتیں ہیں، معاملات ہیں،
عبادتیں اس وقت صحیح ہوگی جب علم ہوگا. علم کے بغیر اگر عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت ہی صحیح نہیں ہے. اس لیے عبادت کا صحیح ہونا یہ موقوف ہے علم پر. علم عبادت سے پہلے ہے، علم امام ہے اور عبادت اور عمل اس کے مقتدی ہیں. اور اللہ رب العزت نے آخرت کی نجات کا جو مدار رکھا ہے، آخرت کی نجات کو اللہ رب العزت نے موقوف رکھا ہے، وہ اللہ رب العزت نے اسی علم پر موقوف رکھا ہے. تمام انسانوں میں انبیاء اکرام علیہم السلام، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کا عام انسانوں میں جو درجہ بلند ہے، اس کی پہلی وجہ اللہ نے انہیں نبی بنایا، اور اس کی دوسری وجہ جس کی وجہ سے ان کی شخصیات ساری انسانوں میں ممتاز ہو جاتی ہے، ہائلائٹ ہو جاتی ہے، وہ ہے علم. علم کی وجہ سے انسان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے انسانوں میں ایمان والوں کے درجوں کو بلند کیا، اور پھر ایمان والوں میں جو علم والے ہیں ان کے درجے کو بلند کیا. فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اللہ نے بلند کیا تم میں سے ایمان والوں کے درجوں کو، اور اللہ نے بلند کیا علم والوں کے درجوں کو. انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب علم عطا کیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. شکر ادا اس لیے کیا کہ یہ علم ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے، جس سے اللہ انسان کو ہزاروں لاکھوں بندوں پر فوقیت، برتری اور مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں. چنانچہ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا تذکرہ کیا، اور ان کے شکرانے کا بھی تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پر کہ اللہ نے انہیں علم سے نوازا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کو علم عطا فرمایا. اس پر انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. ایک مسلمان اگر اس دنیا میں اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، تو علم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، بلکہ اتنا علم حاصل کرنا تو فرض عین ہے جس سے انسان کی نجات کا تعلق ہے. یہی نہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے نبی سے، یہ فضل عظیم ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. آپ کو اللہ نے وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. کہیں یہ فرمایا جس کو علم دے دیا گیا اسے خیر کثیر، بہت بڑی خیر دے دی گئی. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ علم بہت بڑی نعمت ہے. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا آپ یہ دعا کرتے رہیے، آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ میرے علم کو بڑھائیے. آپ یہ دعا کرتے رہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور یہ بھی کہا کہ آپ اس علم کی قدر کریں. اللہ بہت غیور ہے. جب اللہ کی کسی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی
تو اللہ کی صفت غیور کو، اللہ کی شان غیور کو غیرت آ جاتی ہے اور اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے نبی سے یہ کہا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر چاہیں گے تو جو علم آپ کو دیا ہے وہ علم آپ سے لے بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے اس نعمت کی انعام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کتنی بڑی نعمت ہم نے آپ کو عطا کی، اور ہمارے نبی زندگی بھر دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ مسلم شریف میں ہے فجر کی نماز کے بعد آپ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرمائیے جو علم مجھے فائدہ پہنچائے، جس علم سے انسانیت کو فائدہ ہو، علم نافع مجھے عطا فرمائیے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دینی تعلیم، اس کا گھٹتا ہوا رجحان اور اس کی اصلاح۔ تو یہ جو دینی علم ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ پہلا جز ہمارا چل رہا ہے، پہلا حصہ پارٹ چل رہا ہے دینی علم۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود اس کا اتنا اچھا ماحول تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بیوی، انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی رہتی، وہ آپ سے علم حاصل کرتی تھی، اور انہوں نے اتنا علم آپ سے حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایسا علمی ماحول تھا کہ ابن ماجہ شریف میں یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حضرات صحابہ سے کہ تم اپنے علم کا 1/3، 1/3، یا کہیں یہ فرمایا 2 حصے، 2/3 اس حمیرہ سے حاصل کرو۔ اس دین کا 1/3 یا 2/3، 1/3، 2/3 اتنا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کرنے کے لیے کہا۔ کیا معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی ہے، گھر کا ایسا علمی ماحول تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ علم حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علم سکھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت زیادہ آپ کے گھر میں آنے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ہاتھ پکڑ کر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سکھائیے۔ چھوٹے بچوں کو آپ نے علم سکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہو کر جب آئے، ان کو دیکھا کہ وہ پانی لیے کھڑے، آپ نے انہیں دعا دی کہ اللہ اس کو قرآن کا علم دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں بھی علم کی دعا دیتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے مفسر قرآن بن گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بچے، ان کی اولاد، وہ اپنے بچوں کو حضور کے حوالے کر دیتے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور کے حوالے کر دیا کہ آپ انہیں سکھائیں۔ وہ کہتے ہیں 10 سال تک، 8 سال کی عمر سے 18 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہا۔ یہی نہیں، یہ تاریخ ہماری ہمیشہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ دینی علم سے دلچسپی رہی، لگاؤ رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن پاک کو حفظ کیے ہوئے۔ اس زمانے میں قرآن پاک اس طرح لکھا ہوا نہیں تھا، زبانی ایک دوسرے سے سن کر یاد رکھتے تھے، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، ایک ساتھ پورا جمع نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاد کرتے تھے۔ آپ کے بعد جمع بھی ہوا، لیکن بہرحال ایک جگہ رکھا ہوا تھا۔ یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کر اس کو دنیا میں عام کیا گیا۔ اس زمانے تک دیکھیے لوگ ایک دوسرے سے سن کر قرآن پاک یاد کرتے تھے، کتنا تعلق تھا علم سے۔ بعد کے زمانے میں بھی آپ چلتے رہیے۔ مجھے 2-3 واقعات بتلانا ہے کہ کتنا زیادہ علم سے شغف اس زمانے میں تھا۔ پہلا واقعہ میں آپ سے عرض کروں، امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جس کو رسم المفتی، یہ اصول افتاء کی ایک کتاب ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے نقل کیا امام محمد ابن الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو، کہ امام محمد ابن الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے سیر صغیر۔
وہ کتاب جب امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی واقعات کی کتاب لکھنے کا حق تو کسی حجازی یا شامی عالم کو ہے، یہ تو عراقی عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگیں یہ تو حجاز یا شام میں ہوئی، عراق تو ابھی نیا مفتوحہ شہر ہے، انہیں کیا حق ہے یہ کتاب لکھنے کا؟ جب یہ بات معلوم ہوئی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تو انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھی، اس کا نام ہے السیر الکبیر۔ السیر الکبیر جب انہوں نے لکھی تو وہ ایسی کتاب تھی اور اتنی ضخیم اور اتنی اعلیٰ اور اتنی عمدہ کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب کو دیکھا تو کہنے لگے اگر اس کتاب میں وہ احادیث نہ ہوتی جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں تو یہ کہہ دیتا کہ یہ لکھنے والا ایسا شخص ہے جو علم کو گڑھتا ہے اپنی طرف سے۔ اور پھر اعتراف کرتے ہوئے کہا صدق اللہ العظیم وفوق کل ذی علم علیم، اللہ نے سچ کہا، ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کتاب کو 60 بڑے بڑے رجسٹروں میں لکھاؤ، چنانچہ 60 بڑے بڑے دفاتر میں رجسٹروں میں اس کتاب کو لکھایا گیا، اور آپ نے ایک بیل گاڑی منگائی اور اس بیل گاڑی میں وہ 60 دفاتر رجسٹر رکھے گئے، اور بادشاہ وقت نے اس کو جب دیکھا تو متاثر ہوا اور اس بیل گاڑی کو بادشاہ وقت کے پاس بھیجا گیا۔ بادشاہ وقت نے اپنے زمانے کے میوزیم میں اس کتاب کو رکھا۔ کتنا شغف تھا علم سے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک محدث ہیں جن کا نام ہے ابو زرعہ، ان کا مشغلہ زندگی بھر علم کے پڑھنے پڑھانے کا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ہزاروں شاگرد ان کے تیار ہوئے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انتقال کے وقت ان کے شاگرد جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد میں نزاع کا عالم شروع ہوا۔ شاگردوں نے یہ سوچا کہ استاذ سے ہم یہ ان کے سامنے کیسی جرات کرے، یہ تو خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ شروع کر دے۔ استاذ کا رعب ان کے سامنے تھا۔ اللہ نے ان میں سے ایک ان کے شاگرد کے ذہن میں بات ڈالی اور انہوں نے جو حدیث پاک ان کے استاذ نے انہیں پڑھائی تھی سند کے ساتھ وہ پڑھنی شروع کی۔ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان۔ جب وہ شاگرد نے وہ حدیث پاک کی سند پڑھنی شروع کی، کچھ وقفے کے بعد میں وہ شاگرد رک گئے اور انہوں نے استاذ کے سامنے گویا کہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرایا کہ میں بھول رہا ہوں۔ جب وہ اٹکے وہاں پر رک گئے، بھولنے کا انہوں نے اظہار کیا، تو بستر پر لیٹے ہوئے نزاع کے عالم میں جو ان کے استاذ تھے امام ابو زرعہ، انہوں نے وہیں سے آگے وہ حدیث پڑھنی شروع کی کہ حدثنا فلان حدثنا فلان، اور آگے پڑھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی زبان سے نکلنے والا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ انہوں نے اتنا پڑھا، استاذ محدث ابو زرعہ نے اتنا پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی ان کی جان نکل گئی۔ اب حدیث پاک کا اگلا جملہ باقی رہ گیا۔ پوری حدیث یہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ، تو گویا زبان سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور عملاً اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا۔ یہ شغف ہے کہ موت کے وقت بعلم۔ تیسرا تو بڑا عجیب واقعہ ہے تاریخ اسلام کا۔ فقہ میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ 8ویں صدی کی یہ کتاب ہے جس کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، بلکہ میں وہ کتاب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ انہیں کتنا علم سے تعلق اور کتنا شغف تھا۔ یہ کتاب آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ استغفر اللہ 6 صدی کا یہ واقعہ ہے، میں 8ویں کہہ دیا۔ یہ کتاب ہے آپ کے سامنے بدائع الصنائع،
یہ 6ठी صدی کا واقعہ ہے جو میں کہہ رہا تھا۔ 6ठी صدی کی یہ کتاب لکھی ہے بدائع الصنائع۔ یہ کتاب صرف ایک نہیں ہے، ایسی 6 جلدیں ہیں بدائع الصنائع کی۔ یہ ایک جلد آپ کے سامنے ہے، اس طرح کی 6 جلدیں، اور یہ کتاب پوری عربی زبان کے اندر ہے۔ اس میں فقہ، کتاب الطہارت، پاکی کے مسائل سے لے کر موت تک، وراثت تک کے سب مسائل ہیں۔ اور خاص بات اس کتاب کی یہ ہے بدائع الصنائع کی کہ فقہ حنفی کے اندر عموماً اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ترتیب میں، جودت وضع و ترتیب میں، حسن ترتیب کے اندر جس طریقے سے بات کو ایک ساتھ پورے مضمون کو بالترتیب اس کتاب میں سمجھایا گیا ہے، اس باب کے اندر اس کی کوئی ثانی کتاب نہیں۔ بہت ہی بہترین انداز میں بدائع الصنائع میں ایک مضمون کو ترتیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ پورے مضمون کو ایسا سمجھاتے ہیں کہ پوری بات اتر جاتی ہے۔ بہت ہی عمدہ کتاب ہے اس اعتبار سے۔ ایک عالم گزرے ہیں، ان کا لقب ہے علاء الدین، علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے گھر کا یہ علم ماحول تھا کہ انہوں نے خود بھی شب و روز اپنی زندگی علم میں گزاری، حتیٰ کہ ان کی بیٹی تھی فاطمہ۔ بیٹی اپنے ابا کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ وہ اپنے زمانے کی زبردست عالمہ فقیہہ ہو گئی۔ جس طرح ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، ان کی بیٹی فاطمہ بھی گھریلو اس ماحول کی وجہ سے اور گھرانے کے ماحول کی وجہ سے بہت بڑی عالمہ بنی۔ اب جب ان کے لیے رشتے آئے تو انہوں نے کہہ دیا، جیسے آج ہمارا زمانہ ہے، اللہ اکبر، کہاں سے ہم کہاں چلے گئے۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں ہم کہتے ہیں لڑکی ڈاکٹر ہے، اس کے لیے کوئی ڈاکٹر چاہیے، لڑکا ڈاکٹر ہے، اس کے لیے لڑکی ڈاکٹر چاہیے۔ تو ان کی بیٹی فاطمہ نے کہا کہ میں اس عالم دین سے شادی کروں گی جو فقہ میں کوئی کتاب لکھے، اور ایسی کتاب لکھے کہ جو کتاب مجھے متاثر کر دے، میں اس سے متاثر ہو جاؤں۔ اگر میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد متاثر ہو گئی تو میں رشتہ منظور کروں گی اور وہی کتاب میرا مہر ہوگا۔ یہ شرط لگانے کے بعد اب جو انہیں رشتہ دے گا، جو عالم رشتہ بھیجے گا، وہ بھی بڑی سوچ میں پڑ گیا۔ انہی کے علامہ علاء الدین سمرقندی کے ایک شاگرد ہیں جن کا لقب بھی علاء الدین ہے اور مشہور ہے وہ علامہ کاسانی سے۔ ان کے شاگرد ہیں، علامہ سمرقندی کے شاگرد علامہ کاسانی ہیں۔ علامہ کاسانی نے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھانے کے بعد میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جو کتاب آپ کے سامنے ہے، بدائع الصنائع، 6 جلدوں میں۔ اتنی عمدہ کتاب لکھی، اور اس کے بعد میں یہ کتاب علامہ سمرقندی کی بیٹی فاطمہ کے سامنے انہوں نے جب پیش کی، اور جب انہوں نے کتاب دیکھی تو دیکھنے کے بعد وہ متاثر ہوئے، کہنے لگے ہاں واقعتاً یہ ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب میری نظروں سے نہیں گزری، اور رشتہ منظور ہوا، اور اس کے بعد میں ان کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد میں جب اس گھر سے کوئی فتویٰ نکلتا تھا تو اس فتوے پر خسر یعنی سسرے کی بھی دستخط ہوتی تھی، اور داماد یعنی علامہ کاسانی کی بھی دستخط ہوتی تھی، اور فاطمہ کی دستخط ہوتی تھی۔ یعنی اس اعتبار سے کہ بہرحال اصل فتویٰ تو ان کا ہوتا تھا، یہ اس پر نظر کرتی تھی، تصدیق کرتی تھی، یعنی ایک فتوے پر 3 لوگوں کی نظر ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کی علم سے دلچسپی کی تاریخ رہی۔ اسی کتاب کے مقدمے میں ان کے حالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم سے بہت دلچسپی تھی۔ چلیے اب ہم دوسرے حصے پر آتے ہیں، دینی تعلیم کا گھٹتا ہوا رجحان۔ آج ہم جس زمانے میں ہیں، اس زمانے کے اندر
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم بہت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم ختم ہو رہا ہے اور ہمیں صرف تھوڑی تھوڑی معلومات ہے، تھوڑی تھوڑی معلومات ہے۔ کیوں؟ علم باقی رہتا ہے شوق سے، ذوق سے، پڑھتے رہنے سے۔ آج اللہ معاف کرے علم کا اتنا زوال ہو چکا ہے اور علم اتنا گھٹتا چلا جا رہا ہے کہ بڑی شرمندگی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا یہ وطن عزیز اورنگ آباد شہر، اگر آپ اس کی اردو زبان پر اس وقت غور کریں گے تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ میں تو بار بار شرمندہ ہوتا ہوں۔ ہندوستان میں لکھنؤ، دہلی، حیدرآباد، اورنگ آباد چند نمایاں شہر سمجھے جاتے ہیں اردو میں، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں گے ہمارے شہر کا اردو کا گھٹتا ہوا رجحان، ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارے بولنے کا انداز، تو افسوس سے آپ کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ دو چار مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی احساس ہو جائے کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ لوگ کہتے ہیں اورنگ آباد کے لوگ کہتے ہیں ان نے بولا، انہوں نے کہا کو بولتے ان نے بولا۔ دیکھیے کہاں چلے گیا۔ نیچے کو بولتے نیچے، اوپر کو بولتے ہیں اوپر، نہیں کو بولتے ہیں نکو۔ یہ ہماری روزمرہ کی زبان میں اس قدر گراوٹ آ چکی ہے۔ میں تو سینکڑوں الفاظ آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، لیکن بہت شرمندگی ہوں گی اور الفاظ عرض کروں گا۔ ہمارے عموماً تحریریں دیکھ لیجئے، ہم میں سے اگر کسی کو پڑھایا جائے تو اس کے پڑھنے کی رفتار دیکھ لیجئے کیا ہے۔ اور علم کا زوال اس لیے ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب علم دنیا سے رخصت ہوگا، یرفع العلم، علم رخصت ہوگا۔ تو علم رخصت ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس طرح رخصت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں کوئی بھی فن، کوئی بھی ہنر آگے بڑھتا ہے اس کے ماہرین سے۔ جب امت مسلمہ میں اس قدر دنیا 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 سے محبت، ہر موقع پر دنیا کو ترجیح دینا، دنیا کو لائک کرنا، دنیا کو پسند کرنا، جب یہ خرابی آ جائے گی تو وہ علم اور علماء کی ناقدری کریں گے۔ یہ دونوں مقابل ہے، علم اور مال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا، لنا علم وللأعداء مال، ہماری چوائس علم ہے، دشمنوں کی چوائس مال ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کے لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ انہیں اگر کوئی چیز متاثر کریں گی، وہ کسی چیز کی بنیاد پر اگر متاثر ہوں گے وہ تو مال ہوگا۔ حتی لا یزیغ قلب احدکم الا ہی، آدمی کسی کو عزت دے گا، کسی کو پسند کرے گا تو صرف اور صرف اس کی بنیاد مال ہوگا۔ علم کی قدر نہیں کریں گے، علماء کی قدر نہیں کریں گے۔ جب علم کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ کی یہ غیور صفت ہے، اللہ علم کو اٹھا لیں گے، اور علم امت سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چند صورتیں قرآن پاک کی یاد ہے، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے، ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ تو سب سے بڑی وجہ وہ علم کی ناقدری۔ جب علم کی ناقدری ہو رہی ہے، علماء کی ناقدری ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا رہے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ علم باقی رہتا ہے جب علم سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے۔ ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات مانا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت زیاد ابن حدیر سے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھیں قرآن پر عمل ہو رہا ہے یا قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے سود مت لو، اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن کہتا ہے بدکاری زنا سے دور رہو، قرآن کہتا ہے فحش سے دور رہو، قرآن کہتا ہے نگاہوں کی حفاظت کرو، قرآن کہتا ہے قتل بہت بڑا گناہ ہے، قرآن کہتا ہے ظلم مت کرو بندوں پر۔ کتنی باتیں ہیں، ہم غور کریں، ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں یا عمل نہیں کر رہے؟ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کے قریب مت جاؤ، گناہوں کے قریب مت جاؤ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہوں کو چھوڑ دو۔ علم کے ساتھ جب مذاق کیا جائے گا تو علم رخصت ہو جائے گا۔ علم اس لیے بھی رخصت ہو رہا ہے کہ علم پر عمل نہیں کیا جا رہا، اور حضور نے یہ خبر دی تھی کہ آخری زمانے کے لوگ لا یعملون بشیء مما فیہما، جس طرح توریت اور انجیل پر یہود اور نصارہ عمل نہیں کرتے ہیں، اسی طرح آخری زمانے کے لوگ قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ دشمنیاں، جھگڑے، غیبتیں، نفرتیں، عصبیت، بیجا حمایت، پارٹیاں، نہ جانے کتنے ٹکڑے مسلمانوں میں کر دیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر، چھوٹے چھوٹے نظریات کی خاطر، چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل ہی زندگی میں نہیں۔ جب عمل زندگی میں نہیں ہے تو علم رخصت ہو جائے گا۔ تو پہلی وجہ میں نے بتلائی آخرت کے قریب جب علم کی ناقدری ہوگی، دوسری وجہ یہ بتلائی علم پر عمل نہیں ہوگا، اور تیسری چیز ہے علم تو باقی رہے گا۔ کوئی بھی چیز جب باقی رہے گی جب اس سے دلچسپی لگاؤ اور اس پر محنت ہو۔ آج ہماری توجہات، معاف کرنا میں نے ایک بات آپ کو نہیں بتائی، علم کا حاصل کرنا بچوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے، یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے، یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نے علم کو صرف بچوں کے لیے سمجھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے اکثر بڑی عمر کے ہیں، بچے کم ہیں، اور ہم نے علم کو صرف بچوں کے لیے سمجھ لیا ہے۔ پھر یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ سب علم کو چھوڑ دیتے ہیں، جو پڑھا ہے سب چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کے لیے۔ اور گھر کی عورتیں اگر سب سے زیادہ آج بھی جہالت، بے دینی، علم سے دوری اگر کسی کے اندر ہے تو ہمارے معاشرے میں عورتوں میں ہے، اس لیے کہ عورتوں نے علم سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا اور نہ عورتوں کے لیے علم کا انتظام کیا گیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مرد کے ذمے جیسے عورت کو کھلانا، پلانا، کپڑوں کا نظم کرنا، اس کے لیے رہنے کا نظم کرنا واجب ہے، اسی طرح مرد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو دیندار بنائیں، عورت کو دیندار بنائیں، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں اس سے پوچھا جائے گا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی بیوی کو حکم دو تم نماز کا، خود بھی نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو تیسری وجہ یہ ہوئی ہے ہمارے پاس کہ علم سے شوق نہیں ہے۔ بچوں کو چھوڑ دیجئے، بچے تو بچے ہیں، ہم دیکھیں علم سے ہمیں کتنا شوق ہے۔ اس معاشرے میں اسی وقت تبدیلی آ سکتی ہے
جبکہ مرد اور عورتیں یہ بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں کہ ہمیں بھی علم کا سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک بڑی عورتیں علم نہیں سیکھیں گی اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب کیا تیسری وجہ کیا ہوئی علم کی اہمیت کے ختم ہونے کی؟ ہمارا جو وقت پڑھنے میں لگ سکتا تھا، قرآن پاک پڑھنے میں لگ سکتا تھا، قرآن سیکھنے میں لگ سکتا تھا، اردو سیکھنے میں صرف ہو سکتا تھا، ہمارے اوقات ایک بڑا حصہ ہمارے اوقات کا موبائل کی نظر ہے، انٹرنیٹ کی نظر ہے، فیس بک کی نظر ہے، ٹی وی کی نظر ہے۔ جو وقت ہمیں اپنے آپ کو بنانے میں لگانا چاہیے تھا وہ وقت ہم اپنی زندگی، اپنی آنکھیں، اپنی صحت، اپنی روزی، سب چیزوں کو ختم اور تباہ کرنے میں لگا رہے۔ تو میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ رہی بات بچوں کی، یہ ایک سمجھنے کا موقع ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اچھی طرح جب بات کو نہیں سمجھتے تو وہ لفظی بحثوں اور آپسی جھگڑوں کی نظر اس بات کو کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے روپیہ پیسہ ضرورت ہے، کمائی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایمان کے بغیر انسان ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیسری یہ بات ذہن میں رکھے کہ علم کے پڑھنے کا مقصد وہ نوکری اور ملازمت اور اس کے بعد میں پیسہ کمانا یہ ہرگز مقصد نہیں۔ علم کے پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ علم کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم کے ذریعے سے دین پر عمل کریں، یہ مقصد ہے علم کے پڑھنے کا۔ علم کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ علم کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے بہت سے بندے راہ راست پر آ جائیں، یہ مقاصد ہے علم کے۔ علم کے پڑھنے کا مقصد نوکری، ملازمت، روپیہ پیسہ کمانا نہیں ہے۔ یہ تو مجبوری ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار نہیں کرتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو امامت کی حد تک کر دیتا ہے اور کام چھوڑ دیتا ہے، ایک شخص ہے جو اور چیزوں سے اپنے آپ کو رکاتا ہے اور اس کے بعد میں بچوں کو پڑھانے میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، تو ظاہری بات اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس کے گزارے کے لیے حضرات فقہاء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے اپنے آپ کو تو ان کا انتظام بیت المال سے کیا گیا، ورنہ مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہی بات ہے اگر امامت میں ان کو تنخواہ نہیں دی جائے گی، اگر وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے اوقات فارغ کر رہے ہیں اور وہاں ان کو اگر روپیہ پیسہ نہیں دیا جائے گا تو یہ مساجد کا نظام اور یہ تعلیم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس کا بہت بڑا نقصان امت کو ہو جائے گا۔ لیکن ذہن میں یہ رہے کہ علم کا مقصد وہ ہے جو میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی رضا، علم پر عمل، آخرت، انسانیت کو فائدہ پہنچانا، یہ علم کے مقاصد ہیں۔ اب ہمارے بچوں کو ہمیں دنیاوی فنون کے، دنیاوی ہنر کے اعتبار سے بھی پڑھانا ہے۔ ایک بات معافی کے ساتھ میں کہوں گا کہ پہلے اسکول اور کالج، اسکولوں اور کالجز میں اس پر توجہ دی جاتی تھی اور بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی کہ بچوں کے اخلاق اچھے ہوں، کیریکٹر اچھے ہوں، یعنی تعلیم کا مقصد تربیت ہوا کرتا تھا اور اس کے نتیجے بھی بہت سمجھ میں آتے تھے۔ لیکن آج بہت سی جگہ سے یہ بات آ رہی ہے کہ اسکولوں میں سیکس کی تعلیم دی جائے، بچہ اگر نہ بھی پڑھے تو بچے کو کامیاب کر دیا جائے ایک حد تک۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہندوستان میں جو کرپشن ہے وہ نہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے،
उन लोगों की वजह से नहीं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आज हिंदुस्तान का 99 करप्शन वो पढ़े लिखे लोगों की वजह से। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो करप्शन करते हैं। आज जितनी बदनज़मियां हैं किसी ओहदे और पोस्ट पर आने के बावजूद, इसकी वजह यह है कि वो पढ़े तो हैं लेकिन पढ़ने के बाद उनके अंदर उसका असर नहीं है, उनमें इंसानियत नहीं आई है, उनके अंदर अच्छाइयाँ नहीं आई हैं, खूबियाँ नहीं आई हैं। उनको इंसानों की बद्दुआएं मिल रही है, वो दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी तबाह होने वाले हैं। इसलिए वो मुसलमान जो सिर्फ ये नारा लगाते हैं कि हमें अपने बच्चों को ये बनाना है, ये बनाना है, हमें अपने बच्चों को, हम तो कहते हैं जो बनाना है बनाइए, IAS ऑफिसर बनाइए, एडुकेट बनाइए, जज बनाइए, ये ज़रूरत है कौम के लिए, उन्हें डॉक्टर बनाइए और जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहली चीज़ उनके अंदर ईमान हो, उनके अंदर कुरान पाक हो, उनमें दीनी इल्म हो, ताकि आगे वो करप्शन न करें, आगे वो इंसानियत के दुश्मन न बने, आगे वो कौम के खादिम बने, कहीं वो इंसानों की बद्दुआएं न ले, कहीं अल्लाह के नज़दीक वो उनके सर न झुक जाए। ये उसी वक्त होगा जब उनके अंदर अच्छी तालीमात आएंगी। और एक बात याद रखिए, अल्लाह ने कहा है कुरान पाक में कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सीने में अल्लाह ताला ने वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, साहिब जलालैन ने लिखा अल मुसम्मियाति कुल्लहा, नाम, चीज़ों के नाम, उनके खवास, उनकी तासीर, ये उलूम अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सीने में उतारे। इंसानियत के पास आज जितनी खूबियां हैं, कमालात हैं, अच्छाइयां हैं, ये इंसानियत को खूबियां, अच्छे अखलाक अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से मिले। यही दीनी तालीम है जो इंसान को इंसान बनाती है। इसलिए हम ये धोखे में न रहें कि हमारे बच्चे सिर्फ दुनिया पढ़कर, सिर्फ फ़नून सीख कर, हुनर सीख कर ये बहुत कमा लेंगे। ऐसा भी हो सकता है या आपके ख़ानदान को शर्मिंदा कर दे, या आपको शर्मिंदा कर दे, ये इंसानियत के दुश्मन बन जाए। इसीलिए एक मुसलमान होने की हैसियत से हर बच्चे का ईमान पुख्ता करना, उसको कुरान पाक सिखाना, उसको इस्लाम की ज़रूरी तालीम देना, ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। और बड़े होने के बाद भी उनकी निगहबानी ज़रूरी है। इसलिए कि आज हम ये देख रहे हैं, हमारी औलाद, हमारे नौजवान जो 20 से 25-30 साल की उम्र के नौजवान हैं, रास्तों पर, गलियों पर रात भर मोबाइल लिए बैठे हैं। ये हमारी औलाद है। ये क्यों हो रहा है? इनको कोई इल्म से ताल्लुक़ नहीं है, इनको मोबाइल देखने से ताल्लुक़, इनको कुरान से ताल्लुक़ नहीं है, इनको मोबाइल से ताल्लुक़ है। इनको ईमान की मुताल्लिक़ मसाइल से मुताल्लिक़ किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ पोस्ट देखने से दिलचस्पी। ये हमारी तबाही जो है ये हमारे हाथ की है। इसलिए वक्त ज़्यादा हो रहा है, मुझे इस वक्त अर्ज़ करना है कि बहुत तेज़ी के साथ में इल्म घट रहा है, इल्म उठ रहा है। हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा हर बच्चा वो ईमानियात सीखे, वो कुरान पाक सीखे, वो उर्दू सीखे। इल्म का बहुत बड़ा हिस्सा उर्दू में है। हमारे हर बच्चे को हमें उर्दू सिखाना चाहिए। उर्दू के बग़ैर हिंदुस्तान की कोई ज़बान के जानने वाले अपने आप को अधूरे समझते हैं। ये तो हम मुसलमान हैं जिनके पास उर्दू में इतना बड़ा इस्लामी ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम उर्दू नहीं सीखते। तो ये दूसरी बात थी, दूसरा पार्ट था कि घटता हुआ रुझान। इस पर बहुत कुछ आप गौर कर सकते हैं कि कितनी तेज़ी से हम गौर करें, हम कितने दिन में कुरान पढ़ते हैं और हम कितना कुरान पढ़ते हैं, और कुरान में क्या लिखा हुआ है,
یہ اللہ کی جانب سے کہ ہدایت نامہ ہے، محبت نامہ ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے احادیث مبارکہ اتنی بیان فرمائی کہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اگر لمحات کو دیکھا جائے، اوقات کو دیکھا جائے، اور اس کے مقابل میں آپ نے اتنی احادیث مبارکہ آپ نے کہی ہے، فرمائی ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ احادیث کا ہمارے پاس موجود ہے، لاکھوں کتابیں ہیں، لاکھوں۔ صرف یہ مت سمجھیے اسلامی لٹریچر کے اندر چند کتابیں ہوں گی، ایک ایک عنوان پر ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال علم ہے، لیکن ہم علم سے بہت دور ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اسی تعلیم پر اکتفا کرنا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے ہمیں جو بنانا ہے اپنے بچوں کو بنائیں گے، وہ زندگی بھر خوب اچھے عہدے پر رہے اور زندگی بھر جو کمائے، لیکن ہر جگہ جہاں بھی رہے وہ ایمان کے ساتھ میں رہے، قرآن کے ساتھ میں رہے، دینی علم کے ساتھ میں رہے۔ اب تیسرا عنوان ہمارا تھا کہ گھٹتا ہوا رجحان اور اس کا حل۔ میں نے بہت غور کیا اس بات پر۔ ساری تباہی جو اس وقت ہمارے معاشرے میں آئی ہے اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ ماں باپ اگر اپنے گھر کے ماحول کو صحیح نہیں کریں گے، ماں باپ اپنے آپ کو اگر نہیں بدلیں گے، ماں باپ اپنی زندگی کی روش کو نہیں بدلیں گے، ماں باپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، معاشرے میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، قوم میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر خواتین اس بات کو سنیں تو میں بہت درد کے ساتھ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ علم سیکھنا شروع کریں، علم سیکھیں۔ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ علم سیکھنے کے لیے ہر گلی میں، ہر گلی کے اندر جس مکان میں انتظام ہو سکتا ہے کسی پڑھانے والی خاتون کا، ان سے قاعدہ سیکھے، قرآن پاک سیکھے، اردو سیکھے۔ اردو سیکھنے کے بعد میں فضائل اعمال میں حکایات صحابہ ہے وہ پڑھے، صحابیات کے کیا جذبے تھے دین کے لیے۔ بہشتی زیور ایک مسائل کی ایسی کتابیں جو خاص اسپیشل عورتوں کے لیے لکھی گئی، ہم وہ پڑھیں۔ اور اتنی کتابیں عورتوں کے لیے لکھی گئی ہیں کہ اگر وہ ان کو پڑھ لیں گی خود ان کی زندگی میں سلیقہ آ جائے گا۔ افسوس اس بات پر ہے، میں نے دیکھا شادیوں کے اندر 20 25 عورتیں جمع ہوتی ہیں لہسن چھیلنے کے لیے، چاول چننے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، دیکھ رہے نماز کے لیے کوئی ہلچل ہی نہیں ہے۔ عورتوں کو آپ دیکھیے کلمہ بھی صحیح ہے یا نہیں یہ بھی دیکھیے اپنے معاشرے کی عورتوں میں۔ کتنی عورتیں ہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے اس لیے کہ ساڑی پہنی ہوئی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھی نمازی ادا نہیں ہوں گی اگر کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے۔ تو علم سے بہت دوری ہے، اس لیے اللہ کے واسطے ہر گلی میں انتظام ہونا چاہیے۔ اور جو وقت ہمارے پاس بچ جاتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے گھریلو کام کاج کے بعد ہم پڑوس میں جا کر بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، اس کے بجائے 2 گھنٹے کم از کم ہم ہر گلی کے اندر انتظام ہوں اور گلی کی عورتیں وہاں جا کر قاعدہ سیکھیں، قرآن پاک سیکھیں، اردو سیکھیں، وہاں پر حکایت صحابہ سنیں، بہشتی زیور یا اور بھی جو معتبر کتابیں ہیں، معتبر علماء کرام جس کی رہنمائی کرے، جس کے ذریعے ہمارے دینی جذبہ ابھرے، ہم مسائل پر عمل کرے، ایسی کتابیں ہم سنیں۔ دوسرا مسئلہ مردوں کا ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ مردوں کو بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا پڑے گی۔ کتنی شرمندگی ہوں گی جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے اور ہمیں قرآن پاک ہی پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ کیا قرآن پاک اگر صحیح نہ ہو اور نماز پڑھی جائے تو نماز صحیح ہو جائے گی؟ جو ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو اس وقت صحیح ہوں گی جب ہمارا قرآن پاک صحیح ہوگا۔ آج ہماری دلچسپی ہر چیز سے ہے لیکن قرآن پاک سے کم ہے،
ایک بات یاد رکھنا، قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی قرآن کے سلسلے میں اللہ کے پاس سے شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اسی لیے اپنی بساط، اپنی وسعت کے مطابق اپنے مسجد کے امام صاحب ہیں، محلے میں کوئی حافظ صاحب ہے، ہم ان سے قرآن سیکھیں، سنیں۔ موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے، تو دوسرے یہ بھی کرے۔ اس کے لیے میں سب سے زیادہ ضروری یہ بات سمجھتا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہر شخص یہ طے کر لے کہ مجھے اپنی زندگی، اپنے گھر کا ماحول کسی معتبر، مستند، متقی، پرہیزگار عالم کی نگرانی اور مشورے میں اپنے گھر کا ماحول بنانا اور تیار کرنا ہے۔ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، ان سے رائے مشورہ لینا ہے کہ ہم گھر میں کس طرح کا ماحول بنائیں، ان کی نگرانی میں ہم زندگی گزاریں۔ آج ہم ہر چیز میں مشورہ کرتے ہیں، لیکن امت اس لیے تباہ ہو رہی ہے کہ امت علماء سے کٹ چکی، امت کو علماء سے کاٹ دیا گیا ہے، معمولی نظریات کی بنیاد پر امت علماء سے کٹ گئی ہے۔ یاد رکھنا، علماء سے کٹیں گے علم نہیں مل سکتا، کہ عالم کی ناقدری کریں گے تو آپ کی نسلیں بھی علم سے محروم ہو جائیں گی، اور اگر عالم کی، علماء کی قدر کریں گے اللہ آپ کی نسلوں کو علم سے نوازے گا۔ اس لیے خدا کے واسطے اماموں کی بھی ناقدری مت کیجئے، آپ کے بچوں کو اگر کوئی مکتب پڑھا رہا ہے ان کی ناقدری مت کیجئے۔ یہ ناقدری بھی بہت بڑی وجہ بن رہی ہے، اور جنہوں نے علم کی قدر کی اللہ نے ان کی نسلوں کو علم سے نوازا۔ اس لیے ایک ماحول، اس کے لیے حل یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول، اس کے لیے ہم کسی عالم سے، کسی معتبر عالم سے مشورے کے ساتھ میں اپنے گھر کا ماحول بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے یہاں، کہ جب ہمارے یہاں شادی کا مرحلہ آتا ہے، اس وقت میں ہم جب لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر ڈاکٹر ہے کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو ڈاکٹر ہوں، اچھی بات ہے، آپ اپنے خاندان میں لڑکی کا انتخاب کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت یہ ایک نسل اور خاندان کو لے کر چلتی، ایسی لڑکیوں کو آپ ترجیح دیں، پسند کریں، اور دو رشتوں میں سے اس رشتے کو آپ ترجیح دیں جو لڑکی وہ آپ کے معیار کے ساتھ ساتھ وہ علم سے بھی تعلق رکھتی ہو، وابستگی رکھتی ہو، اس لیے کہ جب اس کی زندگی میں علم سے اور تعلق اور محبت اس کی زندگی میں ہوگی تو وہ ہماری نسلوں میں منتقل ہوگی۔ ایک اور بات میں جو خاص عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ عالم پڑھیے، ہر زمانے میں جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، انقلابی شخصیات پیدا ہوئی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اہل اللہ کی زندگی آپ پڑھیے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھیے ماضی قریب میں، ان شخصیات کے پیچھے آپ کو ان کی ماں، ان کی والدہ کی محنت نظر آئے گی۔ کتنے تو ان میں یتیم ہیں۔ عورتیں جب اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دیتا ہے علم کی، دین کی سمجھداری اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے، تو وہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی۔ اس لیے یہاں سے ہماری نسل کا آغاز ہو رہا ہے، ہم اس بات کی فکر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کے اندر بچپن ہی سے ان کو سونے کا نوالا کھلائے، لیکن ان کے اوپر شیر کی نظر رکھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی گفٹ اور تحفہ نہیں دے سکتا۔ ہم پوری زندگی کمائیں گے، کروڑوں روپئے کما کر اگر ہم مر جائے، اپنے بچے کے لیے بینک بیلنس کر دے،
ہو سکتا ہے اگر اس کو کوئی غلط عادت ہو جائے یہ پورے پیسے چند مہینوں میں ختم کر دے گا. لیکن اس بچے کی اگر ہم نے اچھی تربیت کی تو اگر یہ صرف اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو انشاءاللہ یہ اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھے گا, یہ اپنی والدہ کا خیال رکھے گا, یہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے گا, یہ غریبوں کا خیال رکھے گا. تو ایک تو ہر جگہ عورتوں کی تعلیم کا انتظام ہو, بڑے بھی علم سیکھے, اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کی نگرانی میں اپنے گھر کا ماحول بنائیں. اور چوتھی بات میں عرض کر رہا تھا اسی حل کے لیے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں. بچوں کی فکر کے سلسلے میں ایک صاف بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ہم یہ طے کریں کہ ہمارے بچے کے سینے میں قرآن پاک ہوگا. کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارا بچہ IAS آفیسر بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے, جج بنے اور حافظ قرآن اس کے ساتھ ہو. یہ کوئی مشکل نہیں, بہت آسانی کے ساتھ حافظ قرآن ہمارا بچہ بن سکتا ہے. الحمدللہ اورنگ آباد شہر میں اور ہر جگہ مکاتب کا بھی انتظام ہے, مدارس ہے. یہ مکاتب مدارس جڑ ہے, دین کی بنیاد ہے, یہ بنیادیں ہیں دین کی. ہم اپنے بچے کو جو پڑھانا ہے پڑھائے, لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ طے کرے کہ اس کے سینے میں قرآن ہوگا, اس کی کیا برکت ہوگی. یہ قیامت کے قریب ایسا دور ہے جو دجالی دور ہے, دجال کے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں, دجل فریب دھوکہ عام ہو رہا ہے, قیامت قریب آتی چلی آ رہی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. نبی نے تو فرمایا بعثت انا والساعة کہاتین, ہم ایسے ہیں, یعنی میرے بعد بہت قریب ہے قیامت. قیامت کے قریب فتنے ایمان والے کے ایمان کو ختم کرنا چاہیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک شخص رات میں شام کے وقت مسلمان ہوگا اور تم صبح میں دیکھو گے کہ وہ مسلمان کافر ہو چکا ہوگا. ایک صبح میں تم دیکھو گے کہ وہ مسلمان ہوگا اور شام میں وہ کافر ہو چکا ہوگا. حیران ہو جاؤ گے. اگر ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن پاک ہوگا کیسے بھی فتنے آ جائیں گے, لیکن انشاءاللہ وہ ایمان پر رہیں گے اور ان کی موت بھی ایمان پر ہوگی. اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم مکاتب کی قدر کریں. ٹیوشن میں وہ بات نہیں آتی. کبھی کوئی گھر میں پڑھ کر کوئی بچہ کوئی قابل نہیں بنا ہے, گھر میں اسکول نہیں ہوتا ہے, بچوں کو اسکول ہی بھیجنا پڑتا ہے, کالج ہی بھیجنا پڑتا ہے. ہم مکاتب کی قدر کریں, ان کے علماء کی قدر کریں, ہم مسجدوں کے اماموں کی قدر کریں, ہم مدارس کی قدر کریں. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جتنی انقلابی شخصیتیں آج دیکھیے, طیب اردوگان جو ترکی کے صدر ہیں, طیب اردوگان صاحب, یہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. ہندوستان کی تمام انقلابی شخصیتیں آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو یہ مدرسوں کی پڑھی گی. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے ایک طالب علم ہیں, دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں, دارالعلوم دیوبند کے طالب علم ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن جنہوں نے لکھی, یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں. کتنے وہ لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, بڑی بڑی شخصیات ہیں. یہ انقلابی شخصیات مدرسوں سے ہے. مدرسوں کو زندہ رکھنا, مکاتب کو زندہ رکھنا, یہ ہمارے ایمان کو باقی رکھنا ہے. خدا نہ خواستہ, صد بار خدا نہ خواستہ, جس دن مدارس اور مکاتب اس ملک سے ختم ہو جائیں گے, چند ہی سالوں میں یہ ملک اسپین بن جائے گا. میں تو آپ سے کہوں گا, اگر آپ کے دل میں ایمان سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے, تو آپ اپنی کمائی کا 10واں حصہ مدرسوں اور مکاتب کے لیے نکالیے. قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے, قرآن کے چند حق ہے. پہلا حق اس کو پڑھنا ہے, دوسرا حق اس پر عمل کرنا ہے, تیسرا حق اس کو سمجھنا ہے, اور چوتھا حق قرآن کو دنیا میں پھیلانا. یہ بھی قرآن کا حق ہے, اور قرآن دنیا میں پھیلے گا, وہ مکاتب سے پھیلے گا, مدارس سے پھیلے گا. مکاتب اور مدارس زندہ ہے تو قرآنی تعلیمات دنیا کے اندر پھلتی اور پھولتی رہے گی. ورنہ جتنے یہ سکڑیں گے, آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ حالات کتنے تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہمارے اندر ایمان ہے, قرآن سے محبت ہے, تو ہم ایسے لوگ
جو مکاتب سے، مدارس سے، علماء سے بدظن کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں قادیانی کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایسی غلط سلط باتیں آج لوگ پھیلاتے ہیں کہ جس سے علماء سے دور ہو جائے امت۔ جس دن امت علماء سے کٹ جائیں گی، مدارس سے کٹ جائیں گی، مکاتب سے کٹ جائیں گی، علم سے کٹ جائیں گی، علم سے کٹیں گی تو اس کے مقابل میں جہالت آ جائے گی۔ اور جہالت تو وہ سر چشمہ تھا جس کی وجہ سے لوگ اپنی اولاد کو دفن کر دیتے تھے، جو جڑ تھی جہالت دنیا میں گمراہیت کی۔ اس لیے اخیر میں عرض کرنا یہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ عورتیں ہر گلی کے اندر، اپنی گلی میں جو پڑھانے والی خاتون ہیں ہر گلی میں قرآن سیکھے، بڑے بھی علماء کی نگرانی میں قرآن سیکھے، اور بچوں کو مکاتب اور مدارس کے اندر ہم بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم علماء کی نگرانی کے اندر قدم بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو مجھ سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں۔ کچھ بولنے میں بہرحال انسان ہے، ہو سکتا ہے کچھ کمزوری بھی رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں۔ اور یہ 10 دن کا سلسلہ چل رہا تھا بیانات کا، اس ادارے رہبر انسانیت کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اس کے جتنے کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائیں۔ علم کی اشاعت پر اللہ کے جو وعدے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انہیں عطا فرمائیں، ان کے گھروں میں چین سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، اور ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ اسی طرح اور خوب محنتوں کی